بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 2016 میں مشہور امریکی اخبار وال اسٹریٹ جرنل میں طالبان کے فنڈنگ کے بارے میں ایک بہت اہم خبر شائع ہوئی۔ ویسے تو امریکہ میں میڈیا بالکل آزاد ہے اور جرنلسٹ چاہیں تو ٹرمپ سے براہ راست تنقید سے بھرپور سوال بھی کر سکتے ہیں، مگر کئی معاملات میں اپنے ملک اور ایجنسیوں کی سننی پڑتی ہے۔ وال اسٹریٹ جرنل نے اپنے آرٹیکل میں لکھا کہ طالبان کے جنگجو پیسوں کے لیے لڑتے ہیں اور ان کی فنڈنگ کا بڑا ذریعہ افیون اور ہیروئن کی کاشت ہے۔ اب امریکہ نے ان کے منشیات کے ٹھکانے تباہ کر دیے ہیں اور افیون اور ہیروئن جیسی منشیات دوسرے ممالک کو جانے سے روکا ہے۔ اس خبر میں اور بھی بہت سی چیزیں بیان ہوئیں۔ ان دعووں کے بعد 2018 میں بی بی سی، جو کہ اردو زبان میں بھی خبریں پبلش کرتا ہے، اس کی ویب سائٹ پہ انہی دعووں کو دہرایا گیا اور مزید کئی اور باتیں بھی شامل کی گئیں، جیسا کہ طالبان سے اسلحے کی ترسیل روک لی گئی ہے، اب ان کی فنڈنگ اور پیسوں کے معاملات بڑی مشکل سے چلیں گے۔ ان تمام خبروں کو فاکس نیوز، بی بی سی اور وال اسٹریٹ جرنل جیسے مشہور اخبارات کے ذریعے سچ بنا کے پیش کیا گیا۔ فورن میڈیا نے تو اس پہ کئی ڈاکومنٹریز بھی بنا رکھی ہیں۔ سبھی باتوں میں صرف ایک خبر سچ تھی، اور وہ یہ تھی کہ افغانستان میں افیون کی کاشت سب سے زیادہ ہوتی ہے، لیکن اسے طالبان سے جوڑا گیا تاکہ اپنا نام نہ آ سکے۔ امریکہ افغان حکومت کا مضبوط حامی تھا اور ابھی بھی ہے، یا یوں کہہ لیجئے کہ افغان حکومت ہے ہی امریکہ کی کٹ پتلی۔ 2016 میں جب یہ دعویٰ پہلی دفعہ کیا گیا کہ طالبان کو زیادہ تر پیسہ افیون کی کاشت سے آتا ہے، تب تک تو امریکہ پوری دنیا میں طالبان کو دہشت گرد قرار دے چکا تھا۔ مزید یہ کہ طالبان کی رسائی دوسرے ممالک میں نہیں تھی، اب افغانستان کے ساتھ پاکستان کا بارڈر لگتا تھا۔ یا تو یہ ہے کہ طالبان پاکستان کے راستے افیون بیرون ملک سمگل کر رہے تھے، مگر حقیقتاً اس کا کوئی ثبوت نہیں ملا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ سارا کھیل امریکہ کا تھا اور امریکہ ہی اس سے فائدہ اٹھا رہا تھا۔ ایجنسیوں کو خفیہ طور پہ کام کرنے کے لیے بہت ساری فنڈنگ اور پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور خاص طور پہ تب جب وہ کئی ہزار کلومیٹر دور کسی دوسرے خطے میں آ کے جنگ لڑ رہی ہوں۔ امریکہ یہ سب افغان حکومت کے ساتھ مل کے کرتا رہا۔ یونائٹڈ نیشن کے مطابق 2017 سے افغانستان افیون کی کاشت اور منشیات کی فروخت میں پہلے نمبر پہ رہا۔ امریکی خفیہ ایجنسیاں اور خود امریکی فوج اس نشے کے عادی رہے ہیں اور اس کا استعمال آج تک ہو رہا ہے۔ پاکستان نے تو امریکہ کی اس ڈرامے بازیوں کو بہت پہلے ہی بھانپ لیا تھا، مگر اقوام مغرب اور پوری دنیا کو بے وقوف بنانے کا یہ راستہ تھا کہ اپنی شکست دکھانے کی بجائے دنیا کو یہ بتایا جائے کہ طالبان کو تو فنڈنگ بھی ہو رہی ہے، اور ایک ایسے طریقے سے جو دنیا کی نوجوان نسل کو تباہ کر رہا ہے۔ فنڈنگ کے یہ الزامات پاکستان پہ بھی لگائے جاتے رہے ہیں اور پاکستان پہ بھی دباؤ ڈالا جاتا رہا، مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ حالیہ امن معاہدے سے افغان طالبان کے بعد جس کو سب سے زیادہ فائدہ ہوگا وہ ہے پاکستان، اور اس بات کا اظہار گزشتہ روز زلمے خلیل زاد نے بھی ڈھکے چھپے الفاظ میں کر دیا۔ امریکی نمائندہ خصوصی زلمے خلیل زاد نے افغان عمل میں پاکستان کے کردار کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ کابل حکومت پاکستان کے ساتھ سائیڈ ڈیل کر سکتی ہے۔ یونیورسٹی آف شکاگو میں ویڈیو لنک سے خطاب میں زلمے خلیل زاد کا کہنا تھا کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان ایک معاہدے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ اقدام داخلی امن کے حوالے سے اٹھایا جا رہا ہے۔ انہوں نے امید ظاہر کی کہ اگر کابل اور طالبان معاہدہ کرنے میں کامیاب ہو گئے تو پاکستان کے لیے اقتصادی مراعات بھی دیکھ رہے ہیں، لیکن ہمارے لیے اس سے بڑی کوئی کامیابی نہیں ہوگی کہ افغانستان کی سرزمین جسے بھارت افغان حکومت کی مدد سے پاکستان کے خلاف استعمال کرتا رہا ہے، وہاں سے پاکستان کے خلاف کوئی دہشت گردی کی کارروائی نہیں ہوگی اور ہمارے بارڈر بھی محفوظ ہو جائیں گے۔ پاکستان کا کردار ان مذاکرات میں کسی بھی دوسرے فریق سے کہیں زیادہ ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ بھی ان علاقوں سے جلد نکلنے کا اعلان کرتے نظر آ رہے ہیں۔ گزشتہ روز اپنی ایک ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ کرسمس یعنی 25 دسمبر سے پہلے ہمیں اپنے آدھے فوجیوں کو واپس بلا لینا چاہیے۔ امریکی صدر کے اس بیان پہ نیٹو چیف کا رد عمل بھی سامنے آیا۔ نیٹو چیف نے کہا کہ ہم ایک ساتھ افغانستان گئے تھے، ایک ساتھ ہی نکلیں گے، ہمیں تمام ممبران کو باہمی مشاورت سے فیصلہ کرنا چاہیے۔
شاید نیٹو چیف کو اپنی اور امریکہ کی ہار ٹھیک طریقے سے ہضم نہیں ہو رہی اور وہ خوفزدہ ہیں کہ کہیں امریکہ ہمیں اکیلے کو چھوڑ کے یہاں سے بھاگ نہ جائے۔ کچھ سال پہلے جن پہ فنڈنگ اور منشیات بیچنے کا الزام تھا، آج انہی کے ہاتھوں شکست کھا کے نکلنے والا امریکہ پوری دنیا میں ایکسپوز ہو چکا ہے۔ دنیا بھر میں یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ افغان طالبان پیسوں اور اسلحے کے بل بوتے پہ لڑ رہے ہیں، حالانکہ ایک سیکنڈ کے لیے مان بھی لیا جائے تو امریکہ سے بڑا کوئی ملک ہے ہی نہیں جس کے پاس اتنا اسلحہ ہو، یا امریکہ کے پاس کوئی پیسوں کی کمی تو نہیں تھی، لیکن ان کو اس بات کا علم نہیں تھا کہ جو اللہ کی راہ میں یقین کے ساتھ لڑتے ہیں انہیں کسی فنڈنگ کی، کسی غیر اسلامی فعل سے پیسہ کمانے کی ضرورت نہیں رہتی، کیونکہ ان کا سب سے بڑا ہتھیار تو ان کا ایمان ہی ہوتا ہے۔ اس سارے منظرنامے پہ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔